جو بنیادی شرط ہے نبی ہونے کی، بنیادی شرط والا آپ کو دیتے ہیں جناب انشاءاللہ بلٹ پوائنٹ، یہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے جی۔ اچھا حوالہ نوٹ کر لیں سب لوگ جو نوٹ کرنے والے ہیں، روحانی خزائن والیوم نمبر 13 پیج نمبر ہے 104۔ میں صرف نا پوری ٹیکسٹ کی چھوٹا سا حصہ پڑھ دیتا ہوں، آپ پورا پڑھ لیں بے شک جا کے۔ میرے صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستولی ہو کے اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ باقی نہ رہا، اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء، میری آنکھ اس کی آنکھ، میرے کان اس کے کان، میری زبان اس کی زبان بن گئی۔ آگے سنیں آپ بات دھیان سے میرے پیارے بھائی، میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے، اور اس کی الوہیت، نوٹ کریں بات کو، یہ تھا سب کی پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ ہونا ہے، اللہ کی جو ڈیوینٹی ہے، اس کو اردو میں کہہ رہے ہیں الوہیت، انگلش میں کہتے ہیں اس کو ڈیوینٹی، یعنی اللہ کا اللہ ہونا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوینٹی ہے وہ میرے میں موجزن ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ توحید کہ اللہ کی الوہیت میرے میں موجزن ہے، یہ توحید کس نبی نے بیان کی ہے؟ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دی ہے ایک تیندوے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تیندوے کے ساتھ۔ حوالہ ایک سیکنڈ سے پہلے حوالہ آپ کو دے دیں، اور کہا کہ اس کے کئی سارے ہاتھ ہیں، کئی سارے پاؤں ہیں۔ ایک سیکنڈ سے مجھے دیجیے گا، چلیں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں۔ سب لوگ جانتے ہیں جو حوالہ ہے تیندوے والا۔ اچھا، بات میں کیا کر رہا تھا؟ ایک توحید وہ ہے جو اللہ کے سارے نبیوں نے بیان کی، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور بلکہ کیا فرمایا؟ نہیں بلکہ قرآن میں آیت ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مثل کچھ نہیں ہے۔ یہاں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلی بات کیا تشبیہ دے رہے ہیں؟ تیندوے سے، جس کے کئی ہاتھ ہیں، کئی پاؤں ہیں، کئی سارے بڑے بڑے اعضاء ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی جو الوہیت ہے، اللہ کی جو ڈیوینٹی ہے، وہ میرے میں موجزن ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پہ پکارا ہو ولدی، اے میرے بیٹے، نعوذ باللہ، ولدی، اے میرے بیٹے، بھلے مجازی ہو بھلے حقیقی ہو، کبھی پکارا ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ کہتے ہیں مجھے اللہ نے پکارا ہے ولدی کر کے، اے میرے اے میری اولاد۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کی توحید کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کی توحید ہے کہ نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ میں عیسیٰ پرستی کے بت کو توڑنے آیا ہوں، اگر میں یہ کام نہ کروں تو جتنے مرضی نشان دکھا دوں میں جھوٹا ہوں۔ اب سنیں ذرا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسائی، مرزا صاحب ان کو درست کرنے آئے ہیں، اور اپنے آپ کو ٹائٹل کیا دے رہے ہیں الہام کے ذریعے؟ اللہ کا بیٹا، ولدی۔ وہ تو ابن اللہ ہے نا، یہاں پہ ولدی، بیٹا، اولاد۔ تو میں نے آپ کو بھائی کیا بتایا کہ ایک طرف اللہ کے نبیوں کی توحید ہے جو سب نبیوں کی دعوت تھی، ایک طرف مرزا صاحب کی توحید ہے جس کے 2 نمونے آپ کو دکھا دیے، 10 میرے پاس ابھی تیار پڑے ہیں۔ تو یہ آپ پوائنٹ نوٹ کریں کہ بھئی جو توحید مرزا صاحب نے بیان کی ہے، کیا انبیاء یہی توحید بیان کرتے تھے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تھینک یو امتیاز بھائی، یہ میرا پوائنٹ یہ بہت کلیئر ہوا ہے۔ یہ تو امتیاز بھائی آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں ان کی تو پھر لا الہ ہی، اگر یہ جو آپ نے الزامات ابھی میں مطلب ابھی چونکہ میں دیکھوں گا امتیاز بھائی، آپ میرا مائنڈ نہ کیجیے گا، ظاہری بات ہے میں پڑھ کے تو پھر ہی میں اس کے اوپر کوئی اپنی کروں گا، لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں اٹس مین کہ یہ تو لا الہ الا اللہ کے اندر ہی خراب ہے، تو پھر تو لا الہ الا اللہ ہی بیسک ان کی خراب ہوگی۔ تو یہ آپ جو دعوت
تو یہ تو بالکل ہی کام خراب کر دیا آپ نے۔ میرے پیارے بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، ہم اپنے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جب یہ بات کرتے ہیں نا، دیکھیں ایک تو بات کی جاتی ہے اور وہ درست بات ہے کہ جی مرزا صاحب کو ایک معقول انسان ثابت کیا جائے۔ انشاءاللہ میں اس کا حوالہ بھی ابھی دے سکتا ہوں، لیکن میں مقدمہ کہاں سے اٹھاتا ہوں کہ مرزا صاحب کو مسلمان ثابت کیا جائے، اس کے بعد ہم مہدی اور مسیح کی بحث کر لیں گے۔ میرے پیارے بھائی میں انہی بنیادوں پہ کہتا ہوں، عقیدہ توحید بنیاد ہے۔ اب چونکہ میں نے پہلے بات کر دی، انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں حوالے کے ساتھ۔ یہ نوٹ کر لیں جو میں نے کہا تھا نا وہ 93 والا، یہ ذرا نوٹ کریں سب لوگ، والیوم نمبر 3 پیج نمبر 90۔ جی جی میں پڑھ بھی دیتا ہوں، سنیں ذرا۔ کہتے ہیں تخیلی طور پہ، اب دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تخیل قائم کے تخیلی طور پہ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین، اللہ تعالیٰ کو ٹائٹل دیا قیوم العالمین، ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء جو ہے وہ سائز کے اعتبار سے اور نمبر کے اعتبار سے اتنے ہیں کہ وہ ان کو آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ آگے سنیں ذرا، اور تیندوے کی طرح اس کے وجود اعظم کی تاریں ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ یہ اللہ کا تعارف کس نبی نے کروایا میرے بھائی؟ ایک حوالہ اور سن لو ذرا، یہ حوالہ میرے پیارے بھائی عامر حق کی زبان میں مکو ٹھپ والا، والیوم نمبر 3 پیج نمبر 100 سے لے کے 103 تک۔ مرزا صاحب نے نا کئی ساری سٹیٹمنٹس دی ہیں اپنے بارے میں، میں ان میں سے چند پڑھ دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہیں یہ کہا کہ اے نبی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ چلے ابھی آگے چلتے ہیں ہم۔ تو ہمارے پانی سے ہے، یعنی مرزا کا خدا مرزا صاحب کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے پانی سے ہے، تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید، اور تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے۔ نوٹ کریں ذرا بات، صوفیاء کی اصطلاح ہے جس میں جو وہ صوفیاء جو کہ درست رستے پہ نہیں تھے، چونکہ صوفیاء کے اندر ایسے لوگ جو درست رستے پہ نہیں تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ متحد ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں نوٹ کریں، کہتے ہیں کہ مرزا صاحب خدا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب سے کہ تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں، تو اس سے نکلا اور اس نے تمام دنیا سے تجھ کو چنا، تو خدا کا وقار ہے۔ اگلی بات سنیں، تو کلمہ تو ازل ہے۔ اب دیکھیں ذرا، جو لوگ اس آیت کے بارے میں جانتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جیزس از دا ایٹرنل ورڈ آف گاڈ، اردو میں کہتے ہیں کلمات ازل، کہ جیزس جو ہے وہ کلمہ ازل ہے۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنائے بیٹھے ہیں ان کی اصلاح کرنے آیا ہوں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں ان کو اصلاح کرتے وقت؟ کہ بھئی کلمہ ازل میں ہوں، اور اس کی اردو کیا بنتی ہے؟ ایٹرنل ورڈ آف گاڈ۔ وہ کہتے ہیں میں ہوں، تیرا بھید میرا بھید ہے۔ اچھا، جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ یہ جو بار بار میں بات کوٹ کر رہا ہوں، میں اس کو پڑھ کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ جو حوالہ ہے یہ خزائن کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں جو ابھی میرے سامنے موجود ہے وہ کہاں سے ہے؟ البدر اخبار کے 29 نمبر ہے، والیوم نمبر 2 ہے، پیج نمبر 4۔ ونس مور، البدر اخبار نمبر 29 والیوم 2 پیج نمبر 4۔ لیکن یاد رکھیں یہ حوالہ موجود ہے خزائن کے اندر بھی۔ اچھا، حوالہ کیا ہے جی؟ میرا کام جس کے لیے میں میدان میں کھڑا ہوں یہ ہے کہ عیسیٰ نبی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت دنیا پہ ظاہر کروں۔ آگے سنیں ذرا، پس مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آئے۔ علت غائی کہتے ہیں the purpose of for what I exist،
کہ جس کام کے لیے جو تو پہلے بتا دیا کہ عیسیٰ پرستی کے بت کو ختم کرنا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ کام میں نہ کروں، سنیں ذرا، تو میں جھوٹا ہوں، بس دنیا مجھ سے دشمنی کیوں کرتی ہے، وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود اور مہدی معہود کو کرنا تھا تو میں سچا، اور اگر سچا نہ ہوا اور میں مر گیا پھر سب گواہ رہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے حوالہ پیش کر دیا کہ مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے کا ختم کرنا اس کو اپنے آنے کی وجہ ٹھہرایا، علت غائی، یعنی سب سے جو بڑی وجہ ہے میرے آنے کی۔ ابھی مجھے بتائیں خود کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں، اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ اے میری اولاد، ولدی، اچھا کیا کہتے ہیں جی کہ میں کلمہ ازل ہوں، اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہاتھ اور پاؤں اور وہ سارا کچھ، اور اللہ کی الوہیت مجھ میں موجزن ہو گئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر یہ توحید ہے، ہمیں قرآن سے دکھایا جائے کہ کس نبی نے یہ توحید سکھائی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ میں ریزن پتا کیا ہے امتیاز بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مسئلہ پتا سب سے بڑا کیا ہے۔ ابھی جیسے آپ نے ایک بات بتائی ہے نا کہ یہ ایک آکٹوپس کے ساتھ آپ نے بتایا کہ انہوں نے مشابہت دی ہے نا، اب انہوں نے کہنا ہے، انہوں نے اور اللہ کے ساتھ وہ ملا دیا، اب انہوں نے کہنا ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ ملایا نا وہ صفاتی طور پر ملا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کہنا ہے کہ وہ صفاتی طور پر آ گیا۔ نہ اچھا نہ بھائی آکٹوپس کو بھائی انہوں ایک نے نام دے سیکنڈ، دینا نہ کہ وہ نہ دنیا نہ ہے، بھائی بھائی آکٹوپس۔ بھائی بھائی ایک سیکنڈ، نہ نہ بھائی ایک سیکنڈ، وہاں پہ ہمارے نہیں، مرزا صاحب کے الفاظ ہیں وجود کے، اللہ کے وجود کی بات کر رہے ہیں، نوٹ کریں اس بات کو، تو وہ ان کا جواب وہاں پہ نہیں چل سکتا۔ صحیح، مطلب اس لیے پھر اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر وجود ہے تو پھر وجود ہے، پھر صفاتی طور پہ وجود نہیں ہے، یہ بالکل ایگزسٹنس جو ہے وجود کی ہے ہی ہے۔ اب دیکھو نا بھائی، اگر وجود کے معنی وجود نہیں ہے، تیندوے کا معنی تیندوا نہیں ہے، عز کا معنی عز نہیں ہے، تو پھر تو اس کے معنی ہے ہی کو نہیں بھائی، پھر تو جو مرضی ورنہ کہہ دے کوئی۔ اب بھائی اصل میں مسئلہ پتہ کہ امتیاز بھائی چیزیں وہی ہیں کہ جب ان کو ایکسپینڈ کرتے ہیں نا چیز، اب بات ہے کہ آپ دیکھیں جیسے کہا نا ذاتی طور پہ، اب جب وہاں پہ بات کریں گے، میری پچھلے دن ان کے ساتھ توحید کے اوپر بات ہو رہی تھی، اب اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ جو توحید ہے، پھر توحید کے اندر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ہی روحانیت ہے، تو ذاتی ایگزسٹنس تو ہے ہی نہیں، تو جب روحانی ایگزسٹنس ہی روحانی ہے تو وہاں پہ ذاتی چیزیں نہیں آئے گی، تو یہ ورڈز کا اتنا مجموعہ اور چیزوں کا اتنا پھیلاؤ ہے ایسے کہ بھائی نہیں، ایسے نہیں بھائی، ایسے ہم سمیٹ دیتے ہیں نا، آپ بے فکر، آپ سمیٹ دیتے ہیں، آپ بے فکر ہوئیے، دیکھیں ذرا میں ابھی سمیٹتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے، دیکھیں ذرا بھائی، مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ تخیل میں اللہ کو ایسے فرض کر لو، اللہ نے ہمیں کیا بتایا، لیسا کمثلہ ہی شیء۔ اب مجھے بتائیں کہ تیندوا ایک شے ہے کہ نہیں بھائی؟ جی تیندوا ایک شے ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ کسی شے کا مثل اللہ نہیں ہے، تو مرزا صاحب قرآن کے خلاف ویسے ہی چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد معنی کی تو بات ہی نہیں ہے نا کہ بھئی اس لفظ کے وہ معنی کر لو، فلاں کے وہ کر لو۔ نقطے کی بات آپ نوٹ کریں کہ یہ بات بذات خود کفر ہے، یعنی یہ نہیں کہ بندہ کہے جی کہ اس کی کوئی تعویل کر لو، کوئی رستہ نکال لو۔ میں آپ کو بتانا میرے بھائی یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شے سے تمثیل، تشبیہ یا تخیل یہ کرنا، یہ بذات خود کفر ہے، اس کی وضاحت کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی آپ اس کے پاس آپ دو معنی کے حوالے سے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ تیندوا مطلب یہ اس کو آکٹوپس کو کہتے ہیں یا وہ بگ کیٹ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے خود ترجمہ کیا آکٹوپس کے طور پہ، اس کا مجھے یہ بتایا انگلش میں۔ صحیح ہے بس تیندوا ویسے اس کو بھی تو کہتے ہیں نا، بگ کیٹ جو ہوتی ہیں، ٹائیگر کی جو ہاں جی ہاں جی ٹائیگر ہاں جی